فقہی مسئلہ نمبر 24، قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3 یا 4؟ عموماً اہل حدیث کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب قربانی اور کھانے پینے کا دن ہے۔ دیکھیں یہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے۔ یہ حدیث تو ہے مشکات میں 2050، اس کا نمبر ہے 2050، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے۔ ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ تو تشریق وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب وہ اہل عرب جو تھے نا وہ گوشت کرتے تھے، ظاہر ان دنوں ان لوگوں پاس فریزر وغیرہ نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی تو اس وقت نہیں تھی، تو وہ گوشت کو اتنا سٹور کرتے تھے کہ وہ قربانی کے جانور کرتے گوشت جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے اور پھر دھوپ میں رکھ دیتے ان 3 دنوں میں، اور ان 3 دنوں میں دھوپ میں رکھ کر وہ گرمی کے ذریعے سورج کے ذریعے گوشت سے سارا جو نا وہ پانی ریموو ہو جاتا، پھر اس کو سٹور کر لیتے۔ اسی طرح گوشت سے پانی ریموو کیے ہوا گوشت جب آپ سٹور کر لیں، پھر آپ 1000 سال تک بھی اس کو رکھ دیں، وہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تافہ نہیں پڑتا، بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جبکہ فریزر میں لگا ہوا گوشت جو ہے نا وہ 15-20 دن میں جاتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ بس 15-20 دنوں کے اندر اس کو کھا لیں، اور بعد میں کھائیں گے اگرچہ وہ بظاہر تو خراب نہیں ہوا ہوگا لیکن اس میں طاقت نہیں ہوگی، جراثیم ہی ہوگی۔ تو اس طرح گوشت کو اب دھوپ میں خشک کر کے سٹور کرنے کے عمل کو تشریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح پرانے زمانے میں لوگوں نے اچار رکھا ہوتا تھا، وہ اچار کو خشک کر کے آئل میں ڈال لیتے تھے اور پھر اس طرح وہ خراب بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب کہیں سفر میں نکلتے ساتھ میں چار لے جاتے، تو سالن تو بنتا نہیں تھا رستے میں ظاہر ہے، پھر وہ چار نکالتے اور روٹی کے اوپر رکھتے اور کھا لیتے، چار بھی نہیں خراب ہوتا اس طرح۔ تو بہرحال یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اہل حدیث جو نا چوتھے دن قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو وہ حدیث ہے مسلم امام احمد میں 16872، اس کا نمبر ہے 16872۔ جبیر بن مطعم اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کا دن ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13، آپ نے حکم دیا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں 19247 کا نمبر ہے 19247، یہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قربانی کے دن، تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے۔ تو یہ دونوں جو طریقہ ہے نا جبیر بن مطعم سے ہے، تو یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ہی ضعیف ہے، مرسل ہے، تو یہ خیر ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں اہل حدیث وہ دلیل کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا حج کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں۔ حج کے موقع پر ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے، کہ حج کے دنوں میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے اور ایک ہی ٹائم میں تمام حاجیوں کو قربانی کرنا ناممکن ہے۔ کسی کا جانور رہ گیا، کسی کو قربانی کرنے کے لیے کوئی کسائی نہ مل سکا، یا کوئی بیمار ہو گیا، یعنی کہ یہ کوئی 100 مسائل بن گئے جو شرعی عذر بن گیا، تو پھر اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی کہ حکم دیا کہ دوسرے تیسرے یعنی کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں ان میں قربانی کر لو، اگر کوئی ان احادیث کو صحیح بھی مانتا ہے۔ پہلی بات یہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ اس کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی عذر کی بنیاد پر یہ حکم دیا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ حج کے موقع پر نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دوسرے دن بھی قربانی نہیں کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا دوسرے دن بھی، تیسرے دن، چوتھے دن بھی۔ یہ جو ہے چوتھے دن والی حدیث یہ حدیث ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ شرعی عذر کی بنیاد پر اس کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ جس کو کسائی نہیں ملا یا بیمار پڑ گیا یا کوئی قربانی کا جانور لیٹ ہو گیا، تو وہ دوسرے تیسرے چوتھے دن اگر کرے تو پھر وہ گنجائش کوئی بن سکتی ہے شرعی عذر کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 2 بکرے لیں، ایک آپ پہلے دن کر لیں، ایک جا کر چوتھے دن کریں یا کریں چوتھے دن۔ تو یہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ عمل ہے، نہ قول ہے، نہ فعل ہے۔ باقی آ جائیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ چوتھے دن تک قربانی درست ہے، جو اب کہتے ہیں کہ تیسرے دن تک قربانی درست ہے، وہ موطا امام مالک میں ہے 1071 نمبر 1071۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک ہے۔ پھر وہ اس کے نیچے لے کر آتے ہیں کہ حضرت علی کا بھی یہی قول ہے کہ وہ بھی حضرت علی بھی کہتے ہیں قربانی عید کے بعد 2 دن تک ہے، یعنی کہ قربانی 3 دن تک ہے، جس میں اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہے، قربانی 3 دن تک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ امام طحاوی کی کتاب احکام القرآن سے لے کر آئے ہیں 1569 نمبر حضرت علی کا قول ہے 1569 کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے۔ اب حضرت علی خلیفہ راشد ہے۔ پھر ساتھ میں ہی 1571 نمبر پہ لے کر آئے ہیں 1571 میں ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں قربانی عید کے بعد 2 دن ہے لیکن افضل پہلا دن ہے۔
कुर्बानी असल में पहले दिन ही है, लेकिन 3 दिन तक ये जायज़ है, ठीक है। अब हज़रत अली ये ना वो खलीफा राशिद हैं और उनका ये कौल है, बयान है कि कुर्बानी ईद के बाद 2 दिन तक है। देखिए याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नबी अलैहिस्सलाम ने या हाथ की कुर्बानी या ईद उल अज़हा की कुर्बानी ना दूसरे दिन की, ना करने का हुक्म दिया, ना ही आपकी ज़िंदगी मुबारक में किसी सहाबी ने दूसरे दिन कुर्बानी की, पहले दिन ही करते थे। अब ये हज़रत अली का कौल है कि कुर्बानी ईद के बाद दूसरे दिन है, तो हज़रत अली हैं खलीफा राशिद। तो खलीफा राशिद अगर कोई ऐसा अमल करें जो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत पर नज़र आ रहा हो और कोई सहाब उनकी मुखालफत ना करे, तो वो अमल भी सुन्नत की कैटेगरी में फाल करता है। ये जो क्योंकि ये जो हदीस है ना अबू दाऊद में 4607, इसका नंबर है 4607 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स मेरे पास जिंदा रहेगा, यानी कि सहाब को फरमाया, वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखेगा। उन इख्तलाफ में तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, बल्कि मेरे खलीफा राशिद की सुन्नत को अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती से पकड़ लेना। अब हज़रत अली कह रहे हैं कि कुर्बानी के बाद 2 दिन तक जायज़ है, तो ये हज़रत अली खलीफा राशिद हैं और किसी सहाब ने भी उनकी मुखालफत नहीं की, तो लिहाजा ये अमल सुन्नत बन गया। हाँ, अगर खलीफा राशिद कोई ऐसा अमल करे जो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत पर नज़र आ रहा हो और असहाब उसकी मुखालफत भी कर दें, फिर वो सुन्नत नहीं बनता। जिस तरह हज तमत्तु है जो सही मुस्लिम में है ना 2964 नंबर है 2964 के सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जो खलीफा राशिद थे, उन्होंने हज तमत्तु पर पाबंदी लगा दी। तो हज़रत अली को बात चला तो हज़रत अली ने कहा कि आप हज तमत्तु पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज तमत्तु करने का हुक्म दिया है। तो हज़रत उस्मान ने कहा ये हमारी राय है। तो नबी हज़रत अली ने कहा कि मैं आपकी राय पर अमल नहीं करूँगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानूंगा। तो हज़रत अली ने हज तमत्तु किया। तो अब खलीफा राशिद उस्मान थे, उन्होंने ऐसा अमल किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर नजर आ रहा था बज़ाहिर, और असहाब ने इख्तलाफ कर दिया, मुखालफत कर दी, तो वो उनका ये अमल सुन्नत नहीं बन सका। इसी तरह हज़रत उमर के दौर में हुआ, हज़रत उमर ने भी हज तमत्तु पर पाबंदी लगाई, तो आपके बेटे ने मुखालफत कर दी, तो वो भी इनके फिर अमल रिजेक्ट हो गया हज तमत्तु वाला। आज भी लोग हज तमत्तु करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। तो खलीफा राशिद का अगर कोई ऐसा अमल करे जो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर नजर आ रहा हो, कोई सहाब उसकी मुखालफत ना करे, तो वो सुन्नत की कैटेगरी में फाल करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। हाँ, अगर कोई मुखालफत कर दे फिर वो अमल रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो सुन्नत की कैटेगरी में नहीं आता। तो हज़रत अली ने भी ये जो हुक्म दिया ना कुर्बानी के बाद 3 दिन तक है, तो इससे भी यही दर्द निकाला जाता है कि यानी कि शरई उज़र की बुनियाद पर अगर एक बंदा है उसके पास 25,000 है, वो चांद रात को लेने गया, जानवर 25,000 का नहीं मिला, ठीक है ना, फिर वो अगले दिन गया है शाम को, तो उसको 25,000 का जानवर मिल गया, उसने दूसरे दिन कुर्बानी की, तो फिर वो यानी कि उसकी कुर्बानी का मामला वो दुरुस्त हो सकता है। इस तरह कोई बीमार हो गया या किसी को कसाई नहीं मिला, दूसरे तीसरे दिन कसाई मिला जाके, तो वो इस तरह कुर्बानी कर सकता है, दूसरे तीसरे दिन भी उसके लिए काम दुरुस्त होगा। लेकिन ये नहीं है कि एक बंदा जो ना वो पहले दिन उसके बकरा लिया है, खरीदा है इससे पहले, वो करे वो जाके दूसरे तीसरे दिन कि जी पहले दिन मेरे भाई ने करनी है, दूसरे दिन मैं करूँगा, तो ऐसे बंदे के लिए मेरे भाई कोई गुंजाइश नहीं निकलती, क्योंकि मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन भी ना हज के मौका पर ना ईद के मौका पर कुर्बानी खुद की ना करने का हुक्म दिया, ना ही आपकी ज़िंदगी में किसी असहाब ने भी दूसरे दिन कुर्बानी नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती अमली अमल, कौली और फेली अमल यही है कि आपने पहले ही दिन कुर्बानी की, जिसकी सबसे बड़ी दलील वो ये है, मिशकात में ये हदीस है कि 2555 का नंबर है 2555 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर जब यमन से हज़रत अली से 100 ऊँट मंगवाए, तो आपने एक ही दिन 63 ऊँट ज़िबा किए। देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दिन 63 ऊँट खुद ज़िबा किए और बाकी 37 हज़रत अली ने किए। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी तादाद ऊँटों की, फिर ऊँटों पर टाइम भी लगता है, एक ही दिन में ज़िबा करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की इस बात की ये दलील में आता है कि कुर्बानी एक ही दिन है। शरई उज़र की बुनियाद पर आप 2-3 दिन कर सकते हैं, शरई उज़र हो फिर लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट जब एक दिन में ज़िबा करिए, तो अगर आपने ज़्यादा देनी होती कि कुर्बानी दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, चौथे दिन भी कर सकते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 ऊँट एक दिन ज़िबा करते, 20 ऊँट दूसरे दिन, 20 तीसरे दिन और 3 बाकी चौथे दिन कर लेते। नहीं तो अगरचे आधे ऊँट पहले दिन करते, आधे दूसरे दिन कर लेते, लेकिन 63 ऊँट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दिन ज़िबा किए। ये अमल इस बात की दलालत है कि कुर्बानी मेरे भाइयों पहले दिन है। इब्ने अब्बास का भी कौल है कि कुर्बानी गरचे 3 दिन है, लेकिन अफजल पहला दिन नहीं है। शरई उज़र होने के बावजूद भी अगर कोई बंदा दूसरे दिन कुर्बानी करेगा, उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना पहले दिन कुर्बानी का सवाब है, ये कोई कुर्बानी की बात है ही पहले दिन है।
ٹھیک ہے. اس طرح صحیح مسلم میں 5087 کا نمبر ہے 5087 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 سینگوں والے چکتبرے مینڈے ذبح کیے. آپ نے ان کو پہلوں کو بال اٹھایا، ان کے اوپر آپ نے قدم بال رکھے اور تکبیر پڑھی بسم اللہ واللہ اکبر. تو یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چکتبرے مینڈے ذبح کریے ایک ہی دن. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تیسرے چوتھے دن قربانی کی اجازت دینی ہوتی تو آپ ایک مینڈا ایک دن کرتے، دوسرا دوسرے دن کرتے. جس طرح ہمارے ادھر برصغیر پاک و ہند میں لوگ کرتے ہیں کہ ایک یعنی کہ جانور جو نا وہ 2 اگر ہیں تو ایک پہلے دن کرتے ہیں ایک دوسرے دن کرتے ہیں. اگر زیادہ جانور ہیں پہلے دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں. اہل حدیث پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چکتبرے مینڈے ایک ہی دن ذبح کیے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی قولی فعلی طریقہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے دن قربانی کی، آپ نے نہ دوسرے دن قربانی کی، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ ہی آپ کی زندگی میں حج کے موقع پر چاہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی بھی صحابی نے دوسرے دن میں قربانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں کہ اہل حدیث جو نا وہ چوتھے دن جو قربانی کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ ہے ضعیف. اگر اس کو کوئی صحیح بھی سمجھتا ہے تو وہ پھر حج کے موقع پر شرعی عذر کی بنیاد پر آپ نے حکم دیا کہ جس کا کوئی شرعی عذر ہو، جانور نہ ملے، بیمار ہو جائے یا کسائی نہ ملے تو وہ پھر اتنے دن تک کر سکتا ہے. باقی امام شافعی بھی قائل ہیں چوتھے دن قربانی کے کہ چوتھے دن تک قربانی جائز ہے، اور اہل حدیث بھی بعض قائل ہیں کہ چوتھے دن تک قربانی جائز ہے. باقی آ جائے تیسرے دن میں یعنی کہ وہ حضرت علی کا قول ہے مین، عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں اور عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 3 دن تک قربانی جائز ہے لیکن افضل پہلا دن ہے. باقی حضرت علی جو ہے نا وہ خلیفہ راشد ہیں تو ان کا یہ قول ہے. تو ان میں بھی بس پھر یہی ہے کہ وہ شرعی عذر کی بنیاد پر کوئی کرنا چاہے تو کر لے. دوسرے تیسرے دن شرعی عذر ہے، جس کو جانور نہیں ملا، کسائی نہیں ملا یا کوئی بیمار 100 مسئلہ مسائل ہو گئے شرعی، تو پھر اس کے لیے جاتا ہے کہ وہ دوسرے تیسرے دن کر لے. باقی جو نا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار نے بھی اپنی کتاب گنہ الطالبین میں لکھا ہے قربانی 3 دن تک جائز ہے، وہ بھی 3 دن کی قائل ہے نہ کہ 4 دن کے. باقی جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے محدث ہیں جو واقعی بہت بڑے محدث ہیں حدیث کی فیلڈ کے، شیخ زبیر علی زئی، انہوں نے بھی اپنا جو الحدیث رسالہ نا 44 نمبر رسالے میں یہ لکھا ہے کہ قربانی کے بعد 2 دن ہے، یعنی کہ قربانی 3 دن تک ہی درست ہے. یہی جمہور صحابہ کا عمل قول ہے اور حضرت علی کا بھی، کیونکہ حضرت علی خلیفہ راشد ہے. تو پھر انہوں نے دلیل میں یہ حدیث لی ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی تو آپ نے حکم دیا نا کہ 3 دن کے اندر اندر جتنا قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو کھا لو، اس کے بعد خود نہ کھاؤ، لوگوں میں صدقہ کر دو. اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کا جانور کا گوشت کھاؤ، لوگوں کو دو اور ذخیرہ بھی کرو، سٹور بھی کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو پہلے سال حکم دیا نا کہ 3 دن تک جتنا کھا سکتے ہو کھا لو قحط سالی کی وجہ سے، تو پھر وہ اس سے یہی پلی لیتے ہیں کہ 3 دن تک قربانی درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، باقی تقسیم کر دو. اب ایک بندے کو قربانی یعنی شرعی عذر کی وجہ سے دوسرے دن ہی کر سکا، تیسرے دن وہ کر رہا ہے تو تیسرے دن تو وہ گوشت کھائے گا نا، پھر باقی وہ سارا صدقہ کر دے گا. تو انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل کے طور پر شیخ زبیر زئی اہل حدیثوں کے جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اپنی رسالے میں نقل کیا کہ یہ دلیل ہے میری، قربانی کے بعد 2 دن ہے، ٹوٹل 3 دن 10 11 12. اس طرح خلیفہ راشد حضرت علی کا بھی قول ہے قربانی 3 دن ہے، عبداللہ بن عباس کا بھی قول ہے قربانی 3 دن ہے، اور عبداللہ بن عمر کا بھی قول ہے قربانی کی 3 دن ہے. اہل حدیث جس حدیث سے سہارا لیتے ہیں قربانی 4 دن ہے وہ روایت ضعیف ہے. اب کوئی کرنا چاہے گا تو وہ شرعی عذر کی بنیاد پر وہ کر سکتا ہے، لیکن افضل پھر پہلا دن ہے. امام شافعی بھی چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نا وہ آپ کا عملی قولی فعلی طریقہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے دن قربانی کی، نہ دوسرے دن قربانی کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی آپ کی زندگی میں کسی صحابہ نے دوسرے دن قربانی کی، نہ ہی کرنے کا حکم دیا.